دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع رکھتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، رجوع الی اللہ کے طالب رہتے ہیں، اور وہ اس کے بندے جو ہر وقت اپنی طہارت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، ظاہری باطنی پاکیزگی نفاست کا انتظام و انصرام کرتے رہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، میری بارگاہ میں رجوع رکھنے والے اور میرے لیے ہمہ وقت طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں، سن لو، ان اللہ یحب، تمہارا محب دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو، تمہارا رب تم سے خود محبت کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی تھوڑا بڑا شخص ہمارے قد کاٹ سے، عہدہ و جاہ سے، وہ اگر کہیں چار بندوں میں کہہ دے کہ یار یہ بندہ، میں اس کا محب ہوں، میں اس کا چاہنے والا ہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو وہ شخص اپنے کپڑوں میں پھولا نہیں سماتا کہ دیکھو یار یہ فلانے بندے نے مجھے یہ بات کی ہے۔ وہ 10 بندوں کو بتاتا پھرتا ہے، مگر ایک کلمہ پڑھ کے وادی ایمان کے مسافر بننے والوں، قربان جائیں، ساری کائنات کا رب جس کی نہ کوئی مثل، نہ کوئی مثال، نہ کوئی ہمسر، نہ کوئی برابری کرنے والا، جو اعلان کرتا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ الصمد، تمہارا رب ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہو کر بندے کا نیاز مند بن کر اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اے میری بارگاہ میں تعلق بنانے کے لیے آنے والوں اور میری خاطر طہارت ظاہر و باطن کا اہتمام کرنے والوں، سنو، میں ساری کائنات کا بے نیاز رب ساری کائنات کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں رب تم سے محبت کرتا ہوں، میں محب ہوں، تم میرے محبوب ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب دوستان محترم، طہارت ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے کوئی تعلق بنانا ہو تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ کسی محکمے میں آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں، اس محکمے سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے شرائط نامہ پیش کیا جائے گا۔ آپ کی تعلیم اتنی ہو، آپ کا تجربہ اتنا ہو، آپ کے پاس ڈگریاں فلاں فلاں ہو، آپ کی عمر اتنی ہو، یعنی شرائط نامہ پہلے آتا ہے، اور جو بندہ اس شرائط نامے کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس کا تعلق اس محکمے سے بصورت جاب بن جاتا ہے۔ اور جاب ایک ظاہری تعلق ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، مگر دوستان محترم، جس طرح دنیا میں کسی بندے سے تعلق بنانا ہو یا کسی شعبے سے تعلق بنانا ہو، اس کی بنیادی شرائط پہلے پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور دوستان محترم، میرے رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں بندے کو ہمہ وقت جواب دینے کے لیے، ہمہ وقت اپنی حضوری اور اپنے قرب اور اپنی معرفت کی خیرات کا سودا دینے کے لیے اعلان فرمایا، بندوں میری بارگاہ سے تعلق الہی قائم کرنے کے لیے ایک شرط میری بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، اور دوسری شرط میری بارگاہ میں طہارت کا اہتمام کرنا ہے۔ بس یہ 2 شرطیں پوری کرنا تمہارا کام ہے، اپنی دوستی اور اپنے تعلق سے نوازنا رب العالمین کا کام ہے۔ اب دوستان محترم، اس تعلق کی شرائط میں سے ہم جس شرط پر باقاعدہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طہارت اور طہارت کے درجات۔ طہارت کا سمپل معنی اردو میں پاکیزگی ہوتا ہے، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب طہارت کا پہلا بنیادی درجہ یہ ہے کہ بندے کا وجود، جسم، اس کے کپڑے اور اس کا مال، یہ 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ یہ طہارت کا پہلا بنیادی درجہ ہے جی۔ وجود پر زیب تن جو لباس ہے وہ، اور پھر جو مال اس وجود میں جس کی خیرات اور رزق جا رہا ہے
اور جو نعمتیں خرید کر بندہ استعمال کر رہا ہے جس مال سے، وہ مال بھی پاک ہونا چاہیے، وجود پہ پہنا ہوا لباس بھی سر سے پاؤں تک جو بھی ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور یہ وجود پورے کا پورا سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اسے بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ یہ طہارت کا پہلا بنیادی درجہ ہے دوستان محترم۔ اب بڑی معذرت سے میں ایک سوال آپ کے سامنے کروں گا، جواب آپ سے طلب نہیں کروں گا، جواب آپ نے خود سوچنا ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں، کسی کی عمر 30 سال 40 سال، کسی کی 50 60، حتیٰ کہ 70 75 والے لوگ بھی یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ طہارت جو دین میں داخل ہونے کی شرط اول ہے، آپ کلمہ بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک کافر کلمہ پڑھ لے مگر حالت جنابت میں، کفر کی حالت میں، وہ مسلمان نہیں ڈکلیئر ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی شرط ہے، پہلے غسل کرنا پڑے گا، پہلے اپنے وجود کو، کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ ایمان کا جو داخلی انٹرنس گیٹ ہے، دروازہ ایمان ہے، اس سے اندر صرف وہی داخل ہوتا ہے جو طہارت کا اہتمام کر کے آتا ہے۔ اتنی اہمیت طلب چیز دوستان محترم، جس کے بغیر طہارت کے بازار میں، ایمان کے بازار میں داخلہ بند ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، بزرگوں سے بھی، نوجوان بھائیوں سے بھی، کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس نے زندگی میں دین کا طہارت کا باب، کہ میں نے جسمانی صفائی اور طہارت کے اصول اور قواعد کیا ہیں، نجاست خفیفہ کیا ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے، اور الازل کیا نجاست کے اصول کیا ہیں طہارت میں تبدیل کرنے کے لیے اسے، کیا ہم میں سے کسی شخص نے زندگی میں باقاعدہ کسی کلاس میں جا کر، کسی عالم دین سے رہنمائی لے کر طہارت کا سبق پورا پڑھا؟ ہمارے یہاں بچپن میں ماں باپ یا کوئی مسجد کا استاد ایک وضو کرنا سکھا دیتا ہے، استنجا کرنا سکھایا نہیں جاتا، وہ بھی بتایا جاتا بس استنجا ایسے کر لو، لیکن وضو کرنا ایک دفعہ سکھا دیا جاتا ہے، اور عین ممکن ہے سکھانے والا خود ہی اس وضو کی ساری سنتوں کو نہ جانتا ہو، اس کے پورے طریقے کو نہ جانتا ہو۔ باقی ساری عمر بندہ ڈگریاں لے گا، کاروبار کرے گا، شادیاں کرے گا، دنیا کے سفر کرے گا، لیکن پوری زندگی میں لوگوں پلٹ کے طہارت کا باب ہماری زندگی میں نہیں کھلتا کہ ہم نے کیا طہارت کی شرائط کو پایا۔ اور دین متین میں ائمہ فقہ نے جو طہارت کے پورے پورے عنوان اور چیپٹرز باندھے ہیں، ان کا مطالعہ نہ ہماری اپنی زندگی میں شامل، نہ ہماری نسلوں اور اولادوں کے لیے اس کا کوئی سودا ہماری زندگی میں شامل ہے۔ تو ساری زندگی لوگوں اگر کلمہ پڑھنے والے سبق طہارت نہیں پڑھیں گے تو مجھے بتائیں طہارت کا فائدہ پھر دنیا میں کون سی قوم اٹھائے گی؟ یہ فوائد تو اہل ایمان کے لیے اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کپڑوں کا ذکر بھی ہمارے قرآن میں کیا، سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے مومنین جو کپڑے تم وجود پہ پہنتے ہو، اللہ یہ چاہتا ہے فَطَهِّرْ، ایسے نہیں پہننے، اس کے لیے بھی طہارت کی پوری شرطیں سیکھ کر، پوری کر کے، طہارت کے معیار پر جو لباس پورا اترتا ہو وہ زیب تن کرنا تمہارا کام ہے۔ تو وجود کی طہارت کا حکم بھی ہے، لباس کی طہارت کا حکم بھی ہے، مال کی طہارت کا بھی حکم ہے، مگر دوستان محترم ہم نے زندگی بھر طہارت کو باقاعدہ عنوان کے تحت نہ زندگی میں سیکھا نہ سنا، اور زندگیاں گزر گئیں اور ہم بڑے مسلمان بھی بن گئے، بڑے بڑے لوگ شیخ بھی کہلاتے ہیں، اور صاحبان قابل ذکر کئی لوگ ہیں، کئی شعبے ہیں جن کو بڑی عزت اور افتخار سے ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں حضرت یہ بتائیں کہ طہارت کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ ممکن ہے آپ کو نہ بتا سکیں۔ آؤ دوستان ذی وقار، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس سوال کے بعد آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ طہارت جس کا سیکھنا ہم پہ فرض تھا، جس کا سیکھنا ہم پہ واجب تھا، ہماری زندگی کے معمول سے گزر گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں جب ہم نے سیکھا نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے گھروں میں واش رومز ہیں، واش روم، آج تک مجھے بتائیں کوئی دینی طور پہ کسی نے سیکھا ہو کہ واش روم جانے کا طریقہ کیا ہے، واش روم سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انگلش سیٹیں ہمارے گھروں میں لگ گئی ہیں، انگلش سیٹ پہ بیٹھ کے طہارت کرنے کا طریقہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ کس نے کسی فقیہ سے پوچھا ہے؟ کسی عالم دین سے سیکھا ہے؟ اور اب تو نئی نسل جوان جو جینز پہنتی ہے وہ تو بیٹھ کے طہارت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا تو مسئلہ لباس ایسا ہے۔ اب وہ کھڑے ہو کے جب اپنی حاجات پوری کریں گے تو کھڑے ہو کے اپنی طہارت کا اہتمام کیسے کریں گے؟ دنیا جہاز میں سفر کرتی ہے، گھنٹوں کا سفر، آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیرون ملکوں میں جاتے ہیں، آپ ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں،
ہوائی جہاز میں جو طہارت کا ڈپارٹمنٹ جو واش روم بنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ اتنی تنگ جگہ پہ طہارت کیسے ہوگی؟ کیسے بچائیں گے اپنے کپڑوں کو، وجود کو؟ کبھی میں نے زندگی میں کم سے کم، مجھے 30 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کسی ایک بندے نے بھی کبھی نہیں پوچھا حضرت یہ بتائیں ہوائی جہاز میں طہارت کیسے کریں گے؟ اور ہر دوسرا بندہ ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، جہاں عمرے پہ رہے، حج پہ ہیں، تو طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ایمان کے دروازے پر داخل ہونے کے لیے شرط طہارت ہے، تو کعبے کے دروازے پہ جانے کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی؟ مگر زندگیاں گزر گئیں، نہ بتانے والے رہے نہ پوچھنے والے رہے۔ اور دوستان محترم، آج کیونکہ یہ صرف بنیادی گفتگو ہے، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، اتنا بتانا چاہتا ہوں جن آئمہ کو، جن سے ہم اپنے آپ کو منسوب کر کے حنفی کہلاتے ہیں، کوئی حنبلی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، ان آئمہ کی زندگیوں کو پڑھیے، ان کے ہاں طہارت کتنی اہمیت رکھتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دن کا وقت ہے، ظہر اور عصر کے درمیان کا، کپڑے کا کاروبار لوگوں کرتے ہیں، میرے امام نے اچانک دکان بند کر دی، گھر کو جا رہے ہیں، رستے میں لوگ ملے، گاہک ملے، حضرت جی ہم آپ کی دکان پہ جا رہے ہیں، دکان پہ کوئی ہے؟ کہا نہیں، دکان بند کر دی ہے۔ حضرت ہم نے تو وہاں سے کپڑے لینے ہیں، آپ نے دکان دن دہاڑے بند کیوں کر دی ہے؟ لوگوں میرے امام کا جواب سننا، اور ان بازاروں میں مخلوق خدا سے صبح و شام سوداگری کرنے والے اس جملے سے سبق حاصل کرنا۔ میرے امام فرمانے لگے، اوپر دیکھو سخت بادل بنائے ہیں، دن کے وقت وہ روشنی نہیں رہی جو کاروبار اور تجارت کے لیے ضروری ہوتی ہے، روشنی بارش کے ماحول کی وجہ سے کم ہو چکی ہے، میں نے دکان اس لیے بند کر دی ہے کہ گاہک آئے، ممکن ہے وہ ایسا سودا پسند کر لے لائٹ کی کمی کی وجہ سے جس سودے میں نقص ہو، وہ نقص والا سودا کہیں لے نہ جائے، امام اعظم کل قیامت کو رب کی بارگاہ میں مجرم نہ بن جائے، اس لیے ہم نے دکان بند کر دی ہے۔ ہم ابھی سودا نہیں بیچیں گے، جب پوری روشنی ہوگی ہمیں بھی دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوگی، تاکہ ہم پہلے خود دیکھ سکیں کہ جو سودا ہم بیچ رہے ہیں اس میں نقص تو نہیں ہے۔ ارے میرے امام کا لوگوں یہ کردار ہے، میرے امام کی زندگی کی طہارت اس لیول کی ہے، اور آج اس امام کے ماننے والے بازار میں یہاں باہر نکلیں، ہر ریڑھی پر بندوں کی طرف جس پھل کا رخ ہوگا وہ بڑا خوبصورت ہوگا، اور جو بندہ بیچنے والا اس کی طرف جو رخ ہوگا ہر آئٹم خراب ہوگا، وہ ڈال کے آپ کو دے دے گا، آپ گھر میں آ کے ٹماٹر دیکھیں گے، آپ سیب دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار وہاں تو بڑے بھلے نظر آ رہے تھے، یہ دھوکہ آپ کو کس نے دیا؟ اس بازار کے تاجر نے دیا۔ آؤ لوگو، جس ایمان کے دروازے پر بغیر طہارت کے بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس ایمان کا کلمہ پڑھنے والا اگر صبح و شام بندگان خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے سینے میں ایمان کیسے اتر سکتا ہے؟ کیسے اسے ایمان کی خیرات مل سکتی ہے؟ امام احمد حنبل کا سنیے، آپ نے ایک دن ایک سکہ اپنے شاگرد کو دیا اور کہا بیٹے جائیے بازار میں دال خرید لائیے، دال، پکی ہوئی دال، ہوٹل والی دال جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی مہمان آگے، کوئی ضرورت ہوگی گھر میں۔ شاگرد لوگوں ایک سکہ اور ایک پیالہ لے کے چلا گیا بازار میں۔ اب آمنے سامنے دو دال بیچنے والے ہیں، دو دکانیں ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں، ایک اس طرف ایک اس طرف۔ اس نے ایک سے جا کے پوچھا بھائی جان یہ ایک سکہ ہے، کتنی دال ملے گی؟ اس نے کہا 2 چمچ ملے گی۔ کتنی؟ 2 چمچ۔ سامنے والے دال بیچنے والے کی آواز آئی کہ دال خریدنے والے میری دکان پر آ جا، میں تمہیں 3 چمچ سے ایک سکے سے دوں گا۔ اب اس والے نے سنا، اس نے کہا نہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مجھے سے لو، میں تمہیں 4 چمچ دوں گا۔ سامنے والے نے جب 4 کا عدد سنا، اس نے کہا نہیں بھائی ادھر آ جا بیٹے، میں 5 دوں گا۔ آپس میں وہ سودا بیچنے کے لیے مقابلے میں لگے۔ آخری جس بندے نے، ہوٹل والے نے کہا آؤ بیٹے میں تمہیں 7 چمچ دوں گا، یہاں پر جا کے بولی رک گئی۔ بچے نے سوچا ایک سکے سے 7 چمچ مل رہے ہیں، چلو اسی سے سودا لے لیتا ہوں۔ اس نے لوگوں 7 چمچ ڈلوائے، پیالہ بھر گیا، ایک سکہ دیا۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد پلٹ کے آپ کے پاس آ گیا، حضرت دال لے آیا ہوں۔ جب میرے امام نے وہ دال دیکھی، پورا بھرا ہوا پیالہ، سوچا ایک سکے کی تو اتنی دال مل نہیں سکتی۔ پوچھا بیٹے یہ اتنی دال کیسے لے کر آئے ہو؟ اس نے ساری کہانی سنا دی۔ پوری کہانی سن کر لوگوں آؤ، جنہوں نے طہارت کے سبق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پڑھے ہیں، ان کا مقام بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں۔
میرے امام نے کہا بیٹا احمد حنبل کی دال تو فقط 2 چمچ ہے، یہ باقی 5 چمچ ہمارے لیے استعمال کرنا ناجائز ہیں۔ بیٹے پلٹ جا، جس سے لے کر آئے ہو اسے کہہ دو باقی دال نکال لے، ہماری ضرورت ایک سکے کے مطابق فقط 2 چمچ کی ہے، جو ہمارا حق بنتا ہے ہم کسی اور کا حق کھا کے اپنے باطن کی طہارت کو متاثر نہیں کر سکتے۔ لوگوں بچہ پلٹ گیا، بازار میں گیا، دکانیں بند ہو چکی تھیں، بازار بند ہو چکا تھا، پلٹ کے آ کے کہنے لگا امام دکاندار تو چلے گئے، آپ نے کہا بیٹے دال تو ہم رکھ نہیں سکتے کل تک، یہ خراب ہو جائے گی، اس دور میں فریزر نہیں ہوتے تھے، بیٹے واپس جاؤ بازار میں بیٹھو، آواز لگاؤ ہے کوئی دال خریدنے والا؟ 2 چمچ اس میں امام احمد حنبل کے ہیں، باقی 5 چمچ کی سیل جاری ہے، اس کو فروخت کر کے آؤ، جو پیسے ملیں کل جا کے دکاندار کو دے دینا، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ بچہ لوگوں بازار میں چلا گیا، بازار میں بیٹھا، جب اس نے صدا لگائی، اس نے کہا بھائی یہ دال ہے میرے پیالے میں، اس میں سے 2 چمچ امام احمد حنبل کے ہیں، باقی 5 چمچ برائے فروخت ہیں، جو سودا گر آتا وہ اشتباہ کا شکار ہو جاتا، شک کا شکار ہو جاتا، یار یہ 2 چمچ امام کے باقی 5 کی سمجھ سے بال آتا رہے، تو شک کی بنیاد پر ہر خریدار چھوڑ کے چلا جاتا، کسی نے نہیں خریدا۔ کوئی ہماری طرح کا ہوتا، کہتا پتر ایک سکہ لے 5 چمچ مینو دے دے، ہم تو ایسے ہی سودے کرنے کے عادی ہے نا۔ مگر اس دور کے لوگوں ایمان کی طہارت کا عالم ایسے تھا، جس چیز میں شبہ پڑ جاتا لوگ اس کو خریدتے نہیں۔ وہ بچہ بیٹھا رہا، کسی نے دال نہیں خریدی، پلٹ کے میرے امام احمد حنبل کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا استاد جی کسی نے نہیں لی ہے۔ لوگوں میری امام کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا بیٹا میں آج رات اللہ کے دربار میں پیش کیسے ہوں گا، کیسے ہوں گا؟ دال خراب ہو جائے گی، 2 چمچ صرف ہمارے لیے جائز ہیں۔ اگلے دن لوگوں وقت کا امام احمد حنبل بازار میں اس دال بیچنے والے کے پاؤں پکڑ کے کھڑا تھا، مجھے معاف کر دے، قیامت کو کہیں رب کی حضوری میں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ لوگوں یہ ایمان والی طہارت کے سودے کہاں چلے گئے؟ ہماری زندگی سے یہ طہارت کی بلبلیں کہاں اڑ گئیں؟ اور پھر دوستان محترم آخری بات کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے میں ایک بندے نے اپنی زمین بیچی، زمین کا ایک ٹکڑا بیچ دیا، خریدنے والے نے خرید لیا۔ اب جس شخص نے خریدی نا زمین، اس نے اس پر ہل چلایا، جب ہل چلایا تو اس زمین میں سے قیمتی خزانہ نکل آیا۔ سننا آج اپنے کردار کو ذرا سامنے رکھ کے، یہ طہارت کا پہلا درجہ بتا رہا ہوں۔ ہل چلایا، زمین میں سے خزانہ قیمتی نکل آیا۔ اب وہ جو خریدار تھا، جس نے زمین خریدی تھی، ہل چلایا تھا، جس نے خزانہ دیکھا، وہ زمین بیچنے والے کے بس چلا گیا، اور زمینوں کے سودے کر کے مخلوق خدا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والوں، آؤ صحابہ کرام کی زندگی کا سبق طہارت کا سننا۔ وہ اس مالک کے پاس چلا گیا کہ یار میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، اس میں سے تو یہ قیمتی خزانہ نکل آیا ہے، میں نے تو یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا آپ اپنا خزانہ وہاں سے آ کر نکال لیجئے۔ اب بیچنے والے نے کہا بابا مجھے خزانے کا نہیں پتا، میں نے زمین بیچ دی، قیمت لے لی، اب زمین بھی تیری ہے، خزانہ بھی تیرا ہے۔ مگر لوگوں خریدنے والے نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں بنا سکتا، کل مالک نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے تو زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، میرے پاس جواب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہوگا، لہذا تو اپنا خزانہ لے جا۔ اس نے کہا میں نہیں لے سکتا، آپس میں اس پہ جھگڑا ہو گیا، ایک کہہ رہا لے لے، دوسرا کہتا میں نہیں لے سکتا۔ یہ اپنی طہارت کو تک رہا ہے، وہ اپنی طہارت کو تک رہا ہے۔ لوگوں معاملہ اس حد تک بڑھا کہ وقت کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ آ گیا، آپ نے دونوں کی بات سنی، اب دونوں اپنی جگہ پہ بضد تھے۔ ایک کہتا بھائی میرا یہ خزانہ نہیں ہے، میں نے زمین خریدی ہے، یہ لے لے۔ وہ کہتا ہے میں نے پیسے لے لیے، زمین دے دی، اب جو کچھ زمین میں وہ اس کا ہے۔ جب میرے مولا نے لوگوں دیکھا کہ یہ دونوں فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسئلہ سلجھانا بھی ضروری ہے، آپ نے ان سے ان کے احوال امور خانہ پوچھے، گھر کے متعلق بتائیے، وہ بتاتے گئے، اور عالی سنتے گئے۔ قاضی وقت جب ساری بات سن چکے، اس میں سے ایک شخص نے کہا حضور میرے حرم میں ایک جوان بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرے حرم میں ایک جوان بیٹا بھی ہے۔ لوگوں قاضی وقت نے فیصلہ یہ دیا
کہ دونوں دین اسلام کی طہارت سے اپنے قلب کو مزین کرنے والوں، میں فیصلہ یہ دیتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی سے کر لو، ان کا نکاح کرو، انہوں نے نکاح میں جہیز میں تحفتاً وہ خزانہ دونوں اپنی اولاد کو دے دو، ایک کا بیٹا ہوگا ایک کی بیٹی ہوگی، ارے خزانہ کہیں اور نہیں، دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، بات بن جائے گی، طہارت بچ جائے گی۔ لوگوں یہ طہارت کا عالم تھا، اس طہارت کے لیے صوفیات تڑپتے رہے، عرفاء ساری زندگی مچلتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں طہارت کا سودا مل جائے۔ آؤ لوگوں، میں اور آپ اگر کسی کے جسم سے بو آ رہی ہو، کپڑے اس کے ان سے بو آ رہی ہو، پسینے کی بو آ رہی ہو، منہ سے بو آ رہی ہو، ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، تمہارے منہ سے بو آئے، تمہارے کپڑوں سے بو آئے، تمہارے وجود سے بو آئے، بندہ تمہارے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، تم ایسا منہ لے کے دربار خدا میں کیسے آ جاتی ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آ جاتے ہو؟ تو یہ جمعے والا دن لوگوں پوری طہارت کا اہتمام کرو، کپڑوں سے لے کر وجود، اپنا منہ، ہر چیز کی صفائی کا مکمل اہتمام کر کے پھر دربار خدا میں آنا۔ لوگوں اس مقام پہ بیٹھ کے دیکھنا تمہارا دل اس کی حضوری میں کتنا مچلے گا، تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، اس کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ ہر محرومی کا علاج دفتر طہارت سے ہوگا۔ تو ہمارا پہلا پیغام اس جمعے پر دین متین کی پہلی شرط ہے اور وہ پیغام طہارت ہے۔ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی طہارت کے سودے سے مالا مال فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم اس میں باقاعدہ آگے اس درجے کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں آئندہ جمعے میں طہارت کا اہتمام کر کے پورے ذوق اور شوق سے بارگاہ لم یزل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔